फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। न पार्लियामेंट से पूछा गया, न आवाम से। ये फैसला किसने किया? तहकीकात की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहां से कुर्बानियां देकर निकाला था। डेरा इस्माइल खान का वाक़या इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दे दिया। कहा जजेस को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बाज़ लोग ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मुल्की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों के एहतिसाब के मुतालबे पर कायम। कहा जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और मुआफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी और अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एक तरफ जज, गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे तो दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलने बैठ जाते थे। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स, और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे ख़िलाफ़ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। खावर मानिका का इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबता इस्तेवाल किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादी नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद हैं। खावर मानिका की कंप्लेंट पर समात का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। बानी PTI से अडियाला जेल में वीडियो लिंक से राबता किया जाएगा। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल गवाहान को तलब कर लिया है। बानी PTI के वकला ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि उनके सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर कल एहतजाज करेंगे। साइफर केस में FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। मुल्ज़िमान ने खुफिया राबतों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्ज़िमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी ने कहा बेगुनाह हैं, उन्हें सज़ा देना चाहते हैं। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तन्हा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا۔ آصف زرداری کے بیان پر رد عمل میں کہا، تحریک انصاف نے کبھی ان لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں۔ ہماری واضح پالیسی ہے کہ جو لوگ 30-40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان سے قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ کراچی میں آن لائن پلاٹ بیچنے والے 19 سالہ نوجوان کو جھانسا دے کر پلاٹ خریدنے والوں نے گاڑی اور پلاٹ کی فائل سمیت اغوا کر لیا۔ پولیس 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود مغوی مجتبیٰ کا پتہ لگانے میں ناکام۔ او لیول کے اسٹوڈنٹ کو سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ مغوی نوجوان کی والدہ نے ایف آئی آر کٹوا دی۔ پولیس کو بتایا کہ بظاہر پلاٹ خریدنے کے خواہش مند افراد نے ان کے گھر آ کر کاغذات چیک کیے، ٹوکن منی دینے کے لیے اپنے گھر بلوایا، بہانہ بنایا کہ ان کی گاڑی خراب ہے اس لیے بیٹے کو اپنی گاڑی نکالنے کا کہا۔ مغوی کی والدہ نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ احسن آباد روڈ پر ملزم کامران نے اسلحہ نکال کر انہیں اور ان کے بھائی کو جمالی پل پر اتار دیا۔ مجتبیٰ کو گاڑی اور پلاٹ کے کاغذات سمیت اغوا کر کے لے گئے۔ وفاقی کابینہ نے سائبر کرائم کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر برائے آئی ٹی عمر سیف کے مطابق ایجنسی کے قیام سے شہریوں کے لیے سائبر سپیس کو محفوظ بنایا جا سکے گا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اب نئی ایجنسی کو ذمہ داری سونپ دے گی۔ پی ایس ایل 9 کے لیے ٹیمز کی تشکیل شروع، فرینچائزز نے پلیئرز منتخب کرنا شروع کر دیے۔ لاہور قلندرز نے فخر زمان کو پک کر لیا، ڈیوڈ ولی ملتان سلطانز، کیرن پولارڈ کراچی کنگز، جبکہ محمد عامر اور شیرفین ردرفورڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہو گئے۔ افغانستان کے نور محمد کو پشاور زلمی نے پک کیا۔ پی ایس ایل 9 کی ڈرافٹنگ جاری۔ افغانستان سے تورخم کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغان ڈرائیور زیر حراست، جدید امریکی ہتھیار پیاز سے بھری بوریوں سے برآمد کیے گئے۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلاشنکوف میگزین، مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل گرینیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بیم شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملوں میں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کے بعد فضا سوگوار۔ تحصیل کلاچی کی ناکہ بندی، داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ، تھانہ درابن کا مقدمے کے اندراج کے لیے CTD حکام کو مراسلہ۔ واقعے کے خلاف وکلاء کا سوگ، شہداء کی ہنگو گھوٹ کی بورے والا میں ان کے آبائی علاقوں میں تدفین۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، رفح کے گھر پر بمباری، 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی شہید کی مجموعی تعداد 8,500 تک پہنچ گئی۔ 8,000 افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں اور بلڈوزر نے جبالیہ کے قبرستان میں سینکڑوں قبروں کو بھی روند ڈالا۔ شمالی و جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری۔ القسام بریگیڈ کے حملوں میں گزشتہ روز کرنل میجر سمیت 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ زمینی آپریشن میں اب تک 115 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ اسرائیل کے پاس واحد آپشن غزہ سے نکلنا اور مقبوضہ فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ غزہ میں بلا امتیاز بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنی سخت گیر کابینہ کو بدلنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی غیر مشروط حمایت کے بعد امریکہ کی پہلی بار اسرائیلی حکومت پر تنقید۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا، اسرائیلی حکومت 2 ریاستی حل نہیں چاہتی، اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، لیکن معصوم فلسطینیوں کی حفاظت پر بھی گہری تشویش ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکی ویٹو کے بعد غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور، 153 ممالک کی حمایت۔ امریکہ، اسرائیل سمیت 10 ملکوں کی مخالفت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا عالمی برادری پر غزہ میں فوری جنگ بندی ممکن بنانے پر زور۔ آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے عمل پر ڈٹ گئے، کہتے ہیں جو عمل کیا وہ غیر سیاسی ہے۔ کیا آزادی سب کے لیے نہیں ہے؟ ان کے لیے مسلمان، یہودی، ہندو سب کی جانیں برابر ہیں۔ وہ ان کی آواز بن رہے ہیں جو خود نہیں بول سکتے۔ جب غزہ میں بچوں کو مرتا دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی ذاتی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ICC رولز کی خلاف ورزی ہے۔ آئل مارکیٹنگ اور توانائی کے شعبے میں سوئس آئل مارکیٹنگ کمپنی ٹریفیگورا کا پاکستان میں $10 کروڑ سرمایہ کاری کا معاہدہ۔
پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات طویل مدتی معاہدے کے تحت سپلائی ہوں گی۔ معاہدے کے تحت سوئس ٹریفیگورا کمپنی کی ذیلی کمپنی پیوما ایڈمور کے 550 پیٹرول پمپس پر سرمایہ کاری کرے گی۔ پاکستان میں نجی گروپ کے ساتھ LPG کاروبار بھی بڑھائے گی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC برقرار رکھی ہے۔ فچ نے پاکستان کی شارٹ ٹرم ریٹنگ C برقرار رکھی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران پہلے تیزی پھر مندی کا رجحان۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 67,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر PSX 100 انڈیکس میں 1146 پوائنٹس کی کمی 65,280 کی سطح پر بند۔ مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ میں 3 بچوں کے اغوا کے معاملے میں رشتہ دار گرفتار، ایک بچہ بازیاب، ایک کی باقیات کھیت سے ملی، لاپتہ بچے کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے ایک بچے کو بازیاب کروایا گیا، ایک بچے کے اعضاء اور کپڑے کھیت سے ملے، تفتیش جاری ہے۔ خان گڑھ میں 8 دسمبر کو 2 بھائی ایک بہن سمیت 3 بچے اغوا ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سینئر وکیل لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ وہ خود کو پیپلز پارٹی میں سمجھتے تھے، اپنے اور اعتزاز احسن سے متعلق آصف زرداری کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ پارٹی چیئرمین یا صدر اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں نہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے۔ PTI میں شامل ہوں گے یا نہیں فیصلہ اسی ہفتے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے انہیں کہا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے چیئرمین کا عہدہ کسی نوجوان کو دیا جائے جو بھاگ دوڑ کر سکے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کیا تو یہ شفاف انتخابات نہیں ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود کا اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ کہا جواد خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہوں یا نہ ہو، وہ بینچ سے الگ نہیں ہوتے کیا کر لیں گے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ آپ اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواستوں پر رائے دے چکے، ہمارے اعتراض کے باوجود بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر سماعت کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے، جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود عدالت میں نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے افغان باشندوں کی بے دخلی کے خلاف کیس، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر لاجب بینچ بنانے کے لیے کیس ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ درخواستوں میں نگراں حکومت کے آرٹیکل 224 کے تحت اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 9، 10، 24 سمیت بنیادی حقوق کی تشریح درکار ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آئین تشریح کا معاملہ لاجب بینچ سن سکتا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کا کہنا ہے کہ کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہبہ فواد کے فواد چودھری کے وکیل اور اپنے دیور فیصل چودھری پر ایک مرتبہ پھر الزامات، کہا فیصل چودھری کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، انہیں عدالت لے کر جائیں گی۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے، اندر خوف کس چیز کا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، میڈیا کے بغیر فری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے کہا کہ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے استغاثہ کے دعوے پر حیرت ہوئی، اگر یہ واقعی بھی اوپن ٹرائل ہوتا تو یہ الجھن نہ ہوتی۔ سندھ ہائی کورٹ میں مرتضی بھٹو قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت، سابق پولیس افسر واجد دورانی کو ویل چیئر پر عدالت لایا گیا۔ عدالت نے سابق DIG کراچی شعیب صدر، ذوالفقار احمد، ظفر اقبال دیگر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ جن ملزمان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی تصدیق کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ مزید سماعت 23 جنوری تک ملتوی۔ مرتضی بھٹو کے ملازم نور محمد نے ملزمان کی بریت کے خلاف 2010 میں اپیل دائر کی تھی۔ تربت لانگ مارچ کے شرکا کا کوئٹہ کے سریاب روڈ پر تیسرے روز بھی دھرنے میں مبینہ CTD مقابلے میں ہلاک، بالاچ مولا بخش کے لواحقین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک۔ مظاہرین کا نوجوان کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ، دھرنے کے باعث ریڈ زون بند، زرغون روڈ پر ٹریفک متاثر۔
सिंध हाई कोर्ट में राव अनवर की नकीबुल्ला कत्ल केस में बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल से भी राव अनवर की बरियत पर जवाब तलब। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 जनवरी 2023 को केस में साबिक SSP मलिर, राव अनवर समेत 18 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी किया था। नौ मई जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ केस की तहकीकात। पुलिस ने 9 मई में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को लिख दिया। मुराद सईद, आजम खान, आजम स्वाति, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में DC और ADCs को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। DRO, RO, ARO की तकर्री के बायस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में आज भी एहतजाज। मुनकसम कश्मीरी खानदानों के अफराद का आज़ादी चौक पर धरना। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की भी शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार रखने पर इजहार तशवीश।